انشاءاللہ تعالی آج میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے قاتلان حسین کا انجام، اس کے تعلق سے کچھ باتیں، کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوا اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ ایک مرتبہ آپ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا گئے تھے، جن لوگوں نے شہادت حسین پر خوشی کا اظہار کیا، آخرت کے علاوہ وہ اپنے اعمال بد کی سزا کو دنیا ہی میں پہنچے، آخرت کے علاوہ دنیا ہی میں انہوں نے اپنے اعمال بد کی سزا کو پا لیا، عذاب الہی کو پا لیا۔ بعض لوگ بری طرح مارے گئے، بعض لوگ اندھے ہو گئے، بعض لوگ مبروس ہو گئے، بعض لوگ سیاہ ہو گئے، بعض لوگ عبرتناک بلاؤں میں، بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پر ظاہری فتح حاصل نہ کر سکے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن سعد کی فوج کو ظاہری طور پر شکست نہ دے سکے، شمر کے دست جفا کو ظاہری طور پر روک نہ سکے، لیکن حقیقت شناس نگاہیں دیکھتی ہے اصل فتح کس کو حاصل ہوئی، حقیقی کامیابی سے کون ہمکنار ہوا۔ یزید تو تلواروں کی چمک سے انسانوں کے جسموں پر حکومت کی، یزید تلواروں کی چمک سے انسانوں کے جسم پر اس نے حکومت کی، لیکن تاجدار کربلا، نواسۂ رسول، جگر گوشے علی، نور دیدے بطول، راحت جانے حسن مجتبی، جنتی جوانوں کے سردار، عاشقوں کے قافلہ سالار، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، مومنوں کے دلوں کا چین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلیم و رضا کی روحانی قوت سے انسانوں کے دلوں پر آج بھی حکومت کر رہے ہیں اور قیامت تک حکومت کرتے رہیں گے۔
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم و مکرم سامعین کرام، دنیا والوں نے آل رسول کے نونہالوں کو میدان کربلا میں خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا، مگر دنیا والوں کو یہ دیکھنا باقی تھا خدائی طاقت کی خاموش تلوار جب ظالم انسانوں کے سروں پر چمکتی ہے تو ان کا نام و نشان مٹا کر رکھتی ہے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ کیا ہوتا ہے؟ قہر الہی کی صورت میں مختار ثقفی نمودار ہوتا ہے۔ مختار ثقفی امام حسین کی حمایت میں اڑتا ہے، مختار ثقفی کو کوفہ کا حاکم بنا دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مختار ثقفی کو کوفہ کا حاکم بنا دیا گیا تو اس نے سب سے پہلا جو کام کیا، اس نے جو سب سے پہلے جو اعلان کیا وہ اعلان یہی تھا، قاتلان حسین، قاتلان حسین کا بدلہ لیا جائے، قاتلان حسین کے انتقام کا نعرہ اس نے بلند کیا۔ تمام قاتلان حسین کو مختار ثقفی کی فوج نے مختار ثقفی کے سامنے حاضر کر دیا۔ مختار ثقفی کی نظر عمرو بن سعد پر پڑتی ہے۔ یہ عمرو بن سعد، یہ ایسا بدبخت انسان جس کی 10 انگلیاں آل حیدر کے خون میں رنگی ہوئی تھی، مختار ثقفی کی نظر عمرو بن سعد پر پڑتی ہے، مختار ثقفی کی آنکھوں میں خون اتر آ جاتا ہے۔ گرجدار آواز میں مختار ثقفی کہتا ہے، اے دشمن رسول، بتا تجھے کیا سزا دی جائے جس سے میری اور مسلمانوں کے دلوں کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، جو آگ تیرے ہاتھوں نے کربلا میں لگائی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، مختار ثقفی کے اعلان پر عمرو بن سعد کہتا ہے، میں بے گناہ ہوں، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی گناہ، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں جو کچھ کیا یزید اور ابن زیاد کے آگے مجبور ہو کر میں نے کیا۔ عزیزان گرامی قدر، میں بے قصور ہوں، میں نے جو کچھ کیا ہے ان کے حکم پر میں نے کیا۔ مختار ثقفی اس کی گفتگو سنتا ہے اور بھڑک اٹھتا، کہتا ہے، اے نادان سن،
تو رحم کی درخواست کر رہا ہے، رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ میرے آقا حسین کتنے بہادر تھے، کتنے بہادر تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تمہارے ظلم کو دیکھا مگر کبھی تم سے رحم کی درخواست نہیں کی۔ اطلاع ملتی ہے مختار ثقفی کو عمرو بن سعد کا بیٹا بھی گرفتار ہو گیا ہے، اس کو بھی مختار ثقفی کی فوج نے پکڑ لیا ہے۔ مختار ثقفی کہتا ہے اپنی فوج سے کہ یہ عمرو بن سعد کے بیٹے کو میرے سامنے لایا جائے۔ جب بیٹے کو سامنے لایا گیا، عمرو بن سعد بھی وہیں موجود ہے۔ مختار ثقفی کہتا ہے اس کے سامنے اس کے بیٹے کا قتل کیا جائے۔ عمرو بن سعد کے سامنے اسی کے بیٹے کی گردن اڑا دی جائے۔ مختار ثقفی نے کیوں کہا باپ کے سامنے بیٹے کی گردن کو اڑانے کا حکم دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی تھی، مختار ثقفی عمرو بن سعد کو بتانا چاہتا تھا، اے بدبخت ظالم سن، دیکھ لے کہ تیرے سامنے تیرے بیٹے کی گردن کو جدا کیا جائے گا، تیرے بیٹے کا قتل کیا جائے گا، تو تجھ پر کیا بیتتی ہے؟ سن، تجھ پر کیا گزرے گی، تجھے کیا تکلیف ہوگی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے بیٹے کا قتل تیرے سامنے ہو، اس لیے تجھے یہ بھی پتہ چل جائے کہ جب علی اکبر اور علی اصغر کی لاش تڑپتے دیکھ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا گزری ہوگی، اس کا احساس تجھے بھی ہو جائے، پتہ تو چلے۔ حکم پر باپ کے سامنے بیٹے کی گردن کو اڑا دیا جاتا ہے۔ مختار ثقفی کے سامنے عمرو بن سعد پھر رحم کی بھیک مانگتا ہے، پھر حکم دیتا ہے مختار ثقفی باپ کی بھی گردن اڑا دی جائے۔ باپ کی بھی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ جو جو قاتلان حسین ہیں ان کے ساتھ مختار ثقفی ان لوگوں کو سزا دیتا ہے، ہر ایک کو سزا دیتا ہے۔ شمر لعین یہ بھی بڑا بدبخت سیاہ بخت انسان، اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار چلائی تھی، تلوار چلائی تھی۔ شمر کو مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا تو مختار ثقفی نے کہا، شمر سے کہا، اے بدبخت، اے سیاہ بخت ظالم، تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ تو نے کعبے کی دیوار کو ڈھا دی؟ اے ظالم، تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی؟ تو نے اونٹ اور بکری کی طرح فاطمہ کے لال کو ذبح کیا۔ تیرے جسم کو زندہ جلا کر اس کی راکھ ہواؤں میں اڑا دی جائے تو تب بھی حسین کے خون کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، عالم غیب میں مختار ثقفی تلوار نکالتا ہے، شمر گڑ گڑا کر کہتا ہے، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلایا جائے، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی کے کچھ بوند عطا کیے جائیں۔
شمر کے گڑ گڑانے پر مختار ثقفی کہتا ہے تجھے پانی نہیں مل سکتا، کیوں تیری فوج نے نہر فرات پر 22,000 لشکروں کا پہرا بٹھایا تھا، اہل بیت کے معصوم بچے پردہ نشین سیدانیاں پانی کو ترس گئی، انہیں ایک پانی کا قطرہ نہیں ملا، پانی نہیں دیا گیا، آج تجھے پانی کیسے مل سکتا ہے؟ اے ظالم سن، جہنم کا ماہ حمیم تیرا انتظار کر رہا ہے۔ مختار ثقفی نے اس کے بدن سے ہاتھوں کو بھی جدا کیا اور آگے بڑھ کر خنجر سے اس کے گلے پر خنجر چلا کر اس کو ختم کر دیا۔ حرملہ بن کاہل کا بھی انجام آپ سنیں، خولی کا بھی انجام آپ سنیں، یہ سب قاتلان حسین میں شامل تھے۔ حرملہ بن کاہل یہ بے رحم انسان، یہ ایسا ظالم انسان جس نے امام پاک کے گود میں علی اصغر کے نرم و نازک حلق پر تیر چلائی تھی۔ مختار ثقفی اپنے جلاد کو حکم دیتا ہے اس کے حرملہ کے گلے پر تیروں کی بوچھار کی جائے، تیروں کی بارش کی جائے، تیروں کی برسات کی جائے، اور آخری تیر ایسا مارا جائے اس کے گلے پر، اس کے گلے سے آر پار ہو جائے۔ حرملہ کی لاش ابھی تڑپ رہی ہے، خولی کو سامنے لایا گیا۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر برچھا مارا تھا، نیزہ مارا تھا، اور آپ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر خوشی سے ناچا تھا۔ خولی کو جب امام مختار ثقفی کے سامنے لایا جاتا ہے تو مختار ثقفی حکم دیتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں بدن سے الگ کیے جائیں۔ خولی کے دونوں پاؤں دونوں ہاتھ الگ بدن سے الگ کیے گئے، پھر بھی مختار ثقفی کو چین نہیں آیا، وہ بے چین ہے۔ اس نے کیا کیا؟ خولی کی لاش کو خولی کے گھر والوں کے سامنے جلا دیا، اور صرف جلایا نہیں بلکہ اس وقت تک اس کی لاش کے پاس کھڑا رہا جب تک خولی کی لاش جل کر خاک نہیں بن گئی۔ عزیزان گرامی قدر، جو بھی قاتلان حسین تھے ان سے انتقام کا نعرہ مختار ثقفی نے بلند کیا تھا، ایک ایک کو سزا اس نے دینا شروع کی۔ اب مختار ثقفی ابراہیم بن ملک اشتر کو حکم دیتا ہے کہ ابن زیاد پر بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کیا جائے۔ ابن زیاد یہ وہ بدبخت، وہ بدنہاد انسان جس نے چمنستان فاطمہ کے پھولوں کو اس نے توڑا تھا، اور اس کے بدلے میں یزید سے انعام حاصل کر کے بے خوف ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ابن زیاد یہ بھول گیا تھا، یہ بھول بیٹھا تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز، اس میں آواز نہیں ہوتی۔ ابن زیاد کو یہ بھی نہیں معلوم تھا
کہ اس کے اشاروں پر ناچنے والے، اس کے اشاروں پر کام کرنے والے شمر، خولی، سعد اپنے کیے کی سزا پائے ہیں، اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ حکم تھا مختار ثقفی کا ابراہیم بن مالک اشتر کو کہ جس طرح بھی ہو ابن زیاد زندہ ہو یا مردہ ہو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اس حکم پر ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کیا، اس کے سر کو نیزے پر چڑھا کر مختار ثقفی کے سامنے پیش کر دیا۔ مختار ثقفی تقریباً 6000 قاتلان حسین کو واصل جہنم کر کے کہتا ہے میں نے اپنا حق ادا کیا ہے، میرا جو فرض تھا میں نے ادا کیا، اصل ان کو سزا حشر کے دن ملے گی۔ قاتلان حسین کے بارے میں مختار ثقفی نے جو شاندار کارنامہ انجام دیا، لیکن افسوس کہ مختار ثقفی نے اس عظیم نیکی کو اپنے حق میں قائم رکھ نہ سکا۔ شاندار کارنامہ اس نے انجام دیا قاتلان حسین کے بارے میں، وہ عظیم نیکی کو مختار ثقفی اپنے حق میں قائم نہیں رکھ سکا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے وہ مرتد ہو گیا۔ وہ نبوت کا دعویٰ کیا، مرتد ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر ملی تو انہوں نے بھی اس ملعون مختار ثقفی کو قتل کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، یزید کا بھی آپ انجام سنیں، یزید کو کیسے موت آئی، وہ کیسے دنیا سے چلا گیا۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ دمشق کے دربار میں ایک ظالم، ایک مظلوم، دمشق کے بھرے دربار میں ایک اہل بیت کے مظلوم نے، ایک اہل بیت کے مظلوم فرد نے یزید سے کہا، اے یزید سن، حسین کے خون سے جس سلطنت کو کی بنیاد تو نے رکھی ہے، اے یزید، حسین کے خون سے تو نے اپنی سلطنت کی جو بنیاد تم نے قائم کی، یاد رکھ ایک دن ایسا ہوگا کہ تیری اولاد اس تخت پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گی، تیری ہی اولاد اس تخت پر تھوکنا پسند نہیں کرے گی۔ یزید کربلا کے کچھ دن بعد ایک ہلاکت آفرین انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ آپ اس کی سزا کو سنتے چلیں، وہ کیسے کیسے اسے موت سے پہلے کتنی تکالیف اٹھانی پڑی۔ بستر مرگ پر 3 دن 3 رات بستر مرگ پر تڑپتا رہا۔ پانی کا خطرہ اس کے گلے میں ڈالا جاتا، اتارا جاتا تو تیر بن کر اترتا، روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا جاتا تو تلوار بن کر پیٹ میں جاتا۔ یزید کو یقین ہو گیا میری موت یقیناً ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس نے اپنے لڑکے کو بلایا جس کا نام اس نے اپنے والد کے نام پر معاویہ رکھا تھا۔
معاویہ کو بلایا۔ کس لیے بلایا؟ کیا کہنا چاہتا تھا؟ بلانے کا مقصد کیا تھا؟ بلانے کا مقصد یہی تھا امور سلطنت کے تعلق سے کچھ وصیت کی جائے۔ جب معاویہ کو بلایا تو معاویہ سے ابھی اس نے کچھ نہیں کہا، معاویہ خود کہتا ہے اس حکومت پر، اس سلطنت پر، جس سلطنت کی بنیاد آل رسول کے خون پر رکھی گئی ہے، میں اس سلطنت پر بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اس بات کو ذہن میں رکھ کر اس بات پر غور کریں، یزید کو ایک آل رسول نے للکار کر کہا تھا، اے یزید، حسین کے خون کے بدلے میں تو نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی، ایک دن ایسا ہوگا کہ اس تخت پر تیری اولاد تھوکنا پسند نہیں کرے گی۔ آل رسول کی بد دعا خالی نہیں جاتی۔ لوگ جتنے بھی دربار میں تھے ان کے دلوں میں بات گھر کر گئی تھی، وہ لوگ کہہ دیں کہ یقیناً اس آل رسول کی جو آہ ہے، مظلوم کی جو آہ ہے، خالی نہیں جائے گی۔ ویسے ہی ہوا۔ اس کی اولاد کہتی ہے، معاویہ کہتا ہے کہ میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا، بیٹھنا تو بہت دور کی بات، تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی قدر، یزید مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو لوگ زبردستی سے معاویہ کو، یزید کے بیٹے کو تخت پر بٹھاتے ہیں۔ یزید کا بیٹا تخت پر چڑھتا ہے، خطاب کرتا ہے، تخت پر چڑھ کر خطاب کرتا ہے۔ خطاب کیا تھا؟ کیا خطاب اس نے کیا؟ کیا تقریر اس نے کی؟ آپ سماعت کریں۔ تخت پر چڑھا، لوگوں کی زبردستی سے لوگوں نے اسے تخت پر بٹھایا یزید کے مرنے کے بعد۔ تو معاویہ تخت پر چڑھ کر کہتا ہے، تمہاری محبتوں کا شکریہ، تم نے مجھے اس قابل سمجھا اور تخت خلافت پر تم نے مجھے بٹھایا، لیکن میرے باپ نے ظلم کیا ہے اور میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا جس تخت سے آل رسول کی خون کی بو آتی ہے۔ میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں، تمہاری محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آئندہ مجھے اس تخت پر بیٹھنے کی گزارش نہ کرنا۔ عزیزان گرامی قدر، اتنا کہتا ہوا تخت سے نیچے اتر کر حجرے میں بند ہو جاتا ہے۔ حجرے میں بند ہوتا ہے، ایسا بند ہوتا ہے، اس کے 15 دن کے بعد اس کی لاش ہی باہر آتی ہے۔ 15 دن کے بعد لاش باہر آتی۔ عزیزان گرامی قدر، غور کریں، یزید کے غالباً 5 لڑکے، ایک بھی باقی نہیں رہا، سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ جو ظلم کرتے ہیں اس کے تعلق سے شاعر کہتا ہے، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ ناؤ کشتی کو کہتے ہیں، اسی لیے شاعر کہا، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ اے یزید، تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا۔ اے یزید، تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا، آج بھی ہے دلوں پہ حکومت حسین کی، آج بھی ہے دلوں پہ حکومت حسین کی۔ یزید کی کوئی اولاد باقی نہیں رہی، ایک امام زین العابدین زندہ ہیں، ایک امام زین العابدین سے
آپ دیکھتے چلیں کئی کئی ہیرے پیدا ہوئے جس کو دنیا امام جعفر صادق کے نام سے جانتی ہے، جس کو دنیا بندہ نواز کے نام سے جانتی ہے، جس کو دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے، جس کو دنیا جلال الدین حسینی کے نام سے جانتی ہے۔ کئی ہیرے پیدا ہوئے۔ حسنی حسینی جو سلسلہ ہے زین العابدین سے چلا، حسنی جو سلسلہ ہے حسن مثنیٰ سے چلا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ یزید کا نام لینے والا آپ کو نہیں ملے گا، حسین کا نام لینے والے ملیں گے۔ یزید کا نام والا کوئی نہیں ملے گا، حسین کا نام والا ملے گا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ جیتا کون؟ کامیابی کس کو ملی؟ کامیاب کون ہوا؟ جس کا نام زندہ ہے، جس کا پیغام زندہ ہے۔ اور کتنی محبتیں اے فراز چاہیے، اور کتنی محبتیں اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھ دیے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھ دیے۔ امام حسین کا نام باقی، امام حسین کی شان، امام حسین کی عظمت، امام حسین کا پیغام زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان گلشرم کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔